يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم عزیزان گرامی، حضرت مولانا انعام صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے بعد کسی کے بیان ممکن و موضوع نہیں ہے، نہ میں اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ کچھ میں بیان کروں۔ میں تو خود ایک سامنے کی حیثیت سے پیچھے تھا، کیونکہ آنے کے بعد تھک بہت گیا تھا اور کچھ بیماریاں ادائی کی تھی، اس لیے سے آرام کرنا ضروری تھا، ورنہ شاید پورا بیان مولانا کا میں سنتا۔ اس غرض سے قطعی حاضر نہیں ہوں، اور میں مولانا صلاح الدین صاحب سے کہہ چکا تھا کہ حضرت کے بیان کے بعد مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بلکہ وہ ان کو اجازت بھی دیتی کہ جیسا آپ بہتر سمجھیں مولانا سے دعا کروانے کے لیے مولانا کی ان کی سازی اور اخلاق کا معاملہ ہے، تو اس لیے کہنے کی نیت کی بنیاد پر میں نہیں بیٹھا تھا۔ میں اس لیے بات ضرور کہوں گا کہ حضرت مولانا انعام صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کی زبان سے جو اللہ رب العزت نے جو باتیں کہلائی ہیں، اللہ رب العزت اس کو ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے، ہم کو بھی توفیق دے دے اور آپ کو بھی توفیق دے دے۔ آج ملک کی جو حالات چل رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شریعت مطالعہ پر کتنا مسلمان چل رہا ہے وہ ہم سے آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ رات و دن 24 گھنٹے ہم اور آپ سنن و فرائض سے دور رہتے ہیں، احساس نہیں رہتا بالکل، کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، کتنے فرائض چھوٹ رہے ہیں، کتنے واجبات چھوٹ رہے ہیں، تو یہی نہیں کتنی حقوق کی ادائیگی ہم سے ہوتی ہے، کتنے والدین کے حق ادا کر رہے ہیں، کتنے پڑوسی حق ادا کر رہے ہیں، کتنے بیوی حق ادا کر رہے ہیں، کتنے اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم کسی کا حق تک نہیں ادا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق ادا کرتے ہیں۔ بیوی ہماری خوش ہے، ماں باپ ہمارے خوش ہیں، خوش کوئی نہیں۔ خوش تو جب بھی ہو سکتا ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں اور اس کے مطابق ہم حقوق کی ادائیگی کریں، تب سب خوش رہ سکتے ہیں۔ ہمارے سمجھنے سے خوشی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ سمجھیں کہ شاید ہم جو حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، صحیح رخ پر چل رہے ہیں، غلط ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ان کی محبت کا طریقہ کیا تھا، ماں باپ سے محبت کس طرح سے کرتے تھے، وہ کیسی کرتے تھے، وہ کیا کیا قربانی دی جاتی ہے اس میں، اولادوں سے محبت کے طریقے کیا ہیں، پڑوسی سے محبت کے طریقے کیا ہیں، احباب سے محبت کے طریقے کیا ہیں، یہ نہ ہم نے سیکھا ہے، نہ مجھے معلوم ہے، نہ ہم ضرورت سمجھتے ہیں پوچھنے کی علماء سے۔ ہر حلقے میں اللہ رب العزت نے اپنے نائبین بھیج رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہ ان سے پوچھتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں، نہ باتیں کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اللہ چاہی زندگی ہماری نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے وہاں ایسی لڑکیاں جن کے بارے میں حضرت مولانا انعام صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے بتایا کہاں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک جاہل کے گھر میں تو پیدا ہوئی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا دیا پیدا کر کے، ایک جاہل کے گھر میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا دیا۔ لیکن جو دیندار گھرانے ان میں ایسی لڑکیاں میسر نہیں ہو رہی، اس کو تو ہمیں اپنے آپ اپنے گربان کو ڈال کر دیکھنا پڑے گا کہ ایسے بچے اور ایسی بچیاں کیوں نہیں پیدا ہو رہی جو خود اہل علم ہوں اور اللہ سے تعلق رکھنے والی اور والے ہو اور اپنے خود ماں باپ کے لیے کو روکنے ٹوکنے والے ہوں، جو بیچارے جاہل ہیں، گنوار ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسان ہیں، جنہوں نے علم و عمل نہیں جانا، ان کو روکنے والے ہوں، ان کو منع کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ روکنے کے ساتھی میں ساری چیزیں رکھنی پڑیں گی آپ کو کہ جو وہ جنت کے راہ کو بجانے والے
سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو میرے اندر کمیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو رب الواب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہاں چلے گئے اور 14 سال پرانے دین کو ہم نے پرانا سمجھ لیا ہے، یہ ہمارے لیے 24 گھنٹے استحضار کا دین ہے، پرانا نہیں ہے۔ ہر سوئے ہر وقت نیا ہے، آیا تھا اس وقت لیکن ہر وقت نیا ہے۔ ہر وقت ہمیں جو ہے وہ اس کا استحضار رہنا چاہیے، خدا کا خوف رہنا چاہیے، عمل کی فکر ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ کیا ہے یہ؟ تو اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں اور دیکھیں گے، فکر کریں گے، احساس کریں گے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے آگے رو سکتے ہی نہیں۔ رونے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ روئیں گے، مانگیں گے خدا سے علم کو، عمل کو، دین کو، اپنی اولادوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، آپ بتائیے اس لڑکی کی طریقے سے اللہ کو راستہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ انشاءاللہ ارے بنائے گا نہیں بنائے گا؟ بنے گا۔ جب آپ چاہیں گے تو اللہ بنائے گا، تو آپ کوشش کریں گے تو اللہ دے گا۔ آپ نہیں مانگیں گے تو کیوں ملے گا؟ ایک بچہ جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے، اور اگر ماں باپ نہیں دیتے ہیں تو چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کہنے ہمیں چاہیے، اور ماں باپ مجبور ہو کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ احکم الحاکمین 70 گاؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اگر ہم اسے چپٹ جائیں، پیچھے پڑ جائیں، لگ جائیں کہ اللہ مجھے چیز چاہیے تو اللہ دے گا۔ وہ 70 گاؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ مانگ کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، عمل کریے، لیکن لگ جائیے تو راستے خدا بناتا ہے۔ آج ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ذہن جب بنا لیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے چاہا کہ ہمیں 5 کٹھا زمین خریدنی ہے، یہ پڑوس کی زمین ہمیں چاہیے، ہم نے ذہن بنا لیا ہمیں یاری چاہیے، کسی کو خریدنے نہیں دیں گے، لگ گیا اس کے پیچھے اور ہم نے اس کو خرید لیا۔ مل جاتی ہے نہیں مل جاتی ہے؟ یہ پڑوس میں جو مکان ہے ہم کسی کو خریدنے نہیں دیں گے، اور ہم نے کوشش کی، ہمیں مل گیا۔ تو ہم دنیا کے اندر جب کسی چیز کو ٹھان لیتے ہیں وہ بھی اللہ ہماری پوری کر دیتا ہے۔ اور تو دین کی چیزیں آپ مانگیں گے، اسلام کی چیز مانگیں گے، علم مانگیں گے، عمل مانگیں گے، شرافت مانگیں گے، بزرگی مانگیں گے، طہارت مانگیں گے، للہیت مانگیں گے، معرفت مانگیں گے، اللہ سے کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ دینے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ دینے والا۔ آج اللہ رب العزت کو ہم نے اپنے اعمال سے، اخلاق سے، معاملات سے، حقوق کی ادائیگی میں نہ کرنے کی وجہ سے ناقص کر دیا ہے۔ آج ہم کو مانگ کر کے لینے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے۔ ایک تو مانگتے نہیں، وہ مانگتے ہیں جلدی ملتا نہیں، سمجھتے کہ صاحب اللہ میں سن نہیں رہا، اللہ سب سن رہا ہے۔ ایک ایک چیز پر اس پر نگاہ کی نگاہ ہے، وہ سب سن رہا ہے، سب جان رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے اور سب سمجھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ سمجھ نہیں رہا، سب جاننا سمجھ رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ ہم اسی حساب سے لگیں گے کہ ہم نے اپنے اعمال سے ناراض کیا اللہ کو۔ ناراض کیا ہے تو منانے میں ٹائم بھی تو لگے گا۔ ماں باپ جب ناراض ہو جائے تو منانے میں ٹائم لگتا کہ نہیں لگتا؟ نہیں معاف کر گھنٹے میں پریشان کرتے ہو، بدتمیز ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، ٹائم لگتا ہے۔ جب خدا ناراض ہو تو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آپ مانگیے، ہم سب مانگے، اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، میں بیان کرنا نہیں تھا، 2-4 باتیں اس نے کہی تھی، حضرت مولانا کی بات کو آگے بڑھا دیا، بس اس سے علاوہ کوئی مقصد ہمارا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مولانا کرنا نہیں